للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ومولانا مقتدانا وہادینا ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سب سے پہلے میں اپنے نفس کو اور تمام بندگان خدا اور تمام مومنین کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں اور پروردگار عالم سے یہ دعا کرتا ہوں کہ خدا ہمیں گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا کرے۔ عزیزوں، پروردگار عالم کا ارشاد کہ تقوی اختیار کرو، اور اتنی تاکید کے ساتھ یہ مطالبہ کہ دیکھو تمہارے ہر اعمال، تمہاری ہر عادتیں، ہر اطوار اور تمام چیزیں منحصر ہیں تمہارے تقوی پر۔ اللہ نے انسان کی اعمال کی قبولیت کو جو بیان کیا وہ یہی کہ بے شک تمہارے اعمال اس وقت قبول ہوں گے کہ جب تم متقی ہوگے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ متقیوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ عزیزوں، حکم قرآنی، مطالبہ الہی کہ انسان متقی ہو جائے، جب اتنی تاکید ہے تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس تاکید اور اہمیت کو ہم بھی سمجھ سکیں۔ یقیناً مولائے کائنات کی ذات والا و صفات ہے کہ جنہوں نے اس صفت کی تفصیل کو بیان کیا اور یہ بتایا کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ جب جناب حمام نے ان سے درخواست کی اور ان سے یہ کہا کہ آپ مجھے بتائیں، تو جناب حمام کو مولا کائنات نے پورا خطبہ پیش کیا جسے خطبہ متقین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عزیزوں، حکم کیا ہے پروردگار کا کہ انسان مکمل طریقے سے تقوی اختیار کر لے۔ تقوی جب اختیار کر لے گا، وہ تقوی جو خدا چاہتا ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے، انسان کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ انسان نیک کام انجام دے، لیکن یہ جذبہ وہاں تک محدود ہو جاتا ہے جہاں تک انسان کا نفس کام کرتا ہے، اور اس کے بعد اسی جذبے کو انسان کا نفس بدل دیتا ہے۔ حکم یہ ہے کہ مکمل طریقے سے تقوی اختیار کرو۔ مکمل طریقے سے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جسے تقاطع کہا گیا، یقینی طور پہ تقوی اختیار کرو، اس کا مطلب یہی ہے کہ دیکھو ایسا تقوی اختیار کرو جو تمہاری اپنی پسند کا نہ ہو، یعنی وہ تقوی نہ ہو جس میں تمہاری پسند شامل ہو، وہ تقوی نہ ہو جس میں یہ کہا جائے کہ تمہارا مزاج شامل ہو، یعنی اپنی پسند کا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب ہمارا دل چاہا ہم مومن و متقی ہو گئے، لیکن جب ہمارا دل چاہا ہم نے اپنے چہرے کو صاف کرا لیا یا اور دوسرے کام اختیار کر لیا جو اسلام نے منع کیا ہے۔ تو ان چیزوں کو، یعنی ہمارے مزاج کا تقوی نہیں ہونا چاہیے، ہماری پسند کا تقوی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ تقوی ہو جس کا مطالبہ پروردگار عالم کر رہا ہے۔ نہ اپنے مزاج کا تقوی ہو، نہ اپنے پسند کا تقوی ہو، اور نہ ہی ہم اسے متقی سمجھ سکتے ہیں کہ جو ظاہراً اپنے حلیے کو بدل دے۔ اپنے حلیے کو بدل دینے کا کیا مطلب ہے؟ آج جب ہمارے سامنے
بعض افراد کو ایسا پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں صاحب بہت مومن اور متقی ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کے ظاہر سے لگتا ہے کہ اگر انہوں نے اپنے بالوں کو بہت بڑا کر لیا ہے اور اپنے آنکھوں میں سرما لگا لیا ہے، ہاتھوں میں کلاوا پہن لیا ہے، بہت بڑی بڑی انگوٹھیاں پہنے ہوئے ہیں، تو حلیے کے بدل لینے سے انسان متقی نہیں ہو جاتا، مزاج بدلنا پڑے گا۔ کس مزاج کو اپنانا پڑے گا؟ کہا دیکھو تمہارے لیے یقینی تقویٰ وہ ہے کہ جب تم اللہ کے حکم کو اپناؤ گے، اللہ کے حکم کو اپناؤ گے تب تم انسان متقی ہو سکتا ہے۔ تو عزیزو، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان متقی ہو اس اعتبار سے کہ جیسے اللہ چاہے، نہ ہمارا مزاج شامل ہو، نہ ہماری پسند شامل ہو، نہ ہمارا ظاہراً حلیہ ایسا ہو، بلکہ سب کچھ ویسا ہو جیسا وہ چاہتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے۔ پھر اس کے بعد اگر انسان کو حکم ملا ہے تقوی کا، تو پھر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے یا ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ انسان عمل تو انجام دیتا ہے، نیک عمل انجام دے رہا ہے، لیکن نیک عمل کے ساتھ ساتھ انسان راہ مستقیم سے منحرف بھی ہوتا جا رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، گانے بھی سن رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے اور حرام خوری بھی کر رہا ہے، حج کو بھی جا رہا ہے، یتیموں کے مال کو بھی کھا رہا ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا ایسی صورت میں انسان کو متقی کہا جائے گا؟ کیا ایسی صورت میں انسان متقی ہے کہ وہ سارے نیک اعمال ظاہراً انجام دے رہا ہے لیکن سارے بد اعمال کو بھی چھوڑ نہیں رہا ہے؟ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہا ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اگر انسان ایسے گناہ انجام دے رہا ہے، اگر وہ اپنے گناہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور متوجہ ہونے کے بعد پروردگار عالم کے حضور میں مغفرت طلب کرے اور اس گناہ کو چھوڑ دے، تو یقیناً پروردگار عالم ارحم الراحمین ہے، پروردگار عالم بخشنے والا ہے۔ لیکن انسان ان تمام چیزوں کو انجام بھی دے رہا ہو، برے کام بھی انجام دے رہا ہے، اچھے کام بھی انجام دے رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں جب کوئی مریض کسی ڈاکٹر کے جاتا ہے اور مریض اپنے مرض کو بتاتا ہے کہ میں اس طرح کا مریض ہو گیا ہوں، مجھے یہ مرض لاحق ہو گیا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے دیکھیے آپ فلاں فلاں چیز سے پرہیز کریے اور فلاں فلاں چیز استعمال کریے۔ جس چیز سے پرہیز کرنے کا ڈاکٹر نے حکم دیا ہے، اب مریض پہ کیا ضروری ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز کرے۔ اگر پرہیز کر رہا ہے تو انسان صحت یاب ہو سکتا ہے، شفا پا سکتا ہے، لیکن اگر پرہیز نہیں کر رہا ہے تو یقیناً صحت یاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان چیزوں کو اپنا رہا ہے، وہ عمل انجام دے رہا ہے کہ جو اس کے لیے مضر ہے۔ تو جہاں پر انسان نیک اعمال بھی انجام دے رہا ہو، بد اعمال بھی انجام دے رہا ہو، تو جو ڈاکٹر نے کہا ہے اسے انجام دے رہا ہے، تو یقیناً انسان ٹھیک نہیں ہو سکتا، انسان شفایاب نہیں ہو سکتا۔ تو آخر کیا چیز کی ضرورت ہے؟ کہا انسان کے اندر، مریض کے اندر وہ کنٹرول پاور ہونا چاہیے کہ جب مریض اس چیز کو دیکھے تو اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے روک لے جو اس کے لیے مضر ہے، جو اس کے لیے نقصان دہ ہے، جو اس کے لیے ضرر رساں ہے۔ جب مریض اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے روک لے گا تو یقیناً مریض شفایاب ہو سکتا ہے، مریض صحت یاب ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے لیے ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم گناہ بھی کر رہے ہیں خدا نخواستہ اور اچھے اعمال بھی انجام دے رہے ہیں، تو ہمیں اپنے اندر وہ کنٹرول پاور لانا ہوگا کہ جس کا مطالبہ ہم سے اللہ نے کیا ہے اور اہل بیت علیہ السلام نے کیا ہے، جس کا مطالبہ اللہ نے کیا کہ دیکھو اس کام کو انجام دو اور اس کام کو چھوڑ دو۔ جب ہم وہ کام کو انجام دیں گے جس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تو یقیناً انسان گامزن ہوگا، اس راہ پہ چلے گا کہ جو متقیوں کی راہ ہے، اور جس کے لیے یہ کہا گیا، جہاں پر یہ کہا گیا کہ دیکھو کہ تم متقی ہو جاؤ، تو آخر ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم کیسے متقی ہوں۔ جب ہمارے سامنے کوئی چیز آتی ہے تو ہم اس کے بارے میں اگر نہ جانتے ہوں تو ہمارا سب سے پہلا فریضہ یہ ہے، فرض یہ ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کے بارے میں جانیں۔ بغیر جانے ہوئے اگر عمل انجام دیں گے تو یقیناً ہو سکتا ہے کہ وہ عمل غلط بھی ہو جائے۔
پروردگار عالم نے ہمارے لیے ایسے آئیڈیل فراہم کیے، ایسے رہنما بھیجے کہ جسے دیکھ کر انسان ان تمام راستوں کو اپنا سکتا ہے کہ جو انسان کی زندگی کو کامیابی و کامرانی کی طرف لے جاتے ہیں۔ پروردگار عالم نے قرآن میں یہی اعلان کیا کہ دیکھو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین آئیڈیل، تمہارے لیے بہترین رہنما پیغمبر اسلام کی حیات ہے، پیغمبر اسلام کی ذات ہے۔ انہیں دیکھتے جاؤ اور ان کے عمل پر پیروی، ان کے عمل کی پیروی کرتے جاؤ، اسے اپناتے جاؤ، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کون سے احکام ایسے ہیں کہ جسے پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام کے لیے بیان کیا؟ قرآن میں بہت ساری جگہوں پر بیان کیے گئے ہیں، بہت سارے احکام ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ ہم اگر ان کی زندگی کو دیکھ رہے ہیں، ان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو سب سے بہترین چیز قرآن ہے کہ قرآن کو ہم دیکھیں کہ قرآن پیغمبر اسلام کے بارے میں کیا فرما رہا ہے۔ سورہ مزمل میں کیا کہا گیا؟ کہا سورہ مزمل میں جب پیغمبر اسلام سے خداوند عالم مخاطب ہو رہا ہے تو کس انداز سے مخاطب ہو رہا ہے؟ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول یا ایھا المزمل، اے کملی والے، قم اللیل الا قلیلا، چند حکم ہیں، انہی حکموں میں سے چند حکم آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ وہ کیا کہ قم اللیل الا قلیلا، کہ رات کے بعض حصے میں آپ نماز پڑھ لیا کریے، کیونکہ پیغمبر اسلام اس طریقے سے عبادت کرتے تھے کہ ان کے پیروں پہ ورم آ جایا کرتا تھا۔ تو یہ کہا گیا کہ آپ صرف بعض حصے میں عبادت کر لیا کریے بس، یعنی اس کا مطلب کچھ آرام بھی کر لیا کریے۔ لیکن اگر ہمارا مرحلہ ہو تو شاید یہی کہا جائے گا کہ کہ تھوڑی بہت نماز بھی پڑھ لیا کرو۔ قم اللیل قلیلا یعنی نماز شب کے بارے میں بیان کیا گیا کہ آپ نماز شب پڑھ لیا کریں اس حصے میں۔ تو عزیزوں، نماز شب کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ پیغمبر اسلام اتنا عبادت کرتے تھے کہ انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ عبادت کو کم کر دیں یا اس طریقے سے عبادت کریں کہ کچھ حصے میں عبادت کریں۔ نماز شب جب انسان پڑھتا ہے تو نماز شب کیا ہے، اس کی فضیلت آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ابھی رہبر معظم نے یہی فرمایا تھا اپنی تقریر میں کہ جو بھی نماز شب پڑھتا ہے اللہ اس کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے اور اس کی آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ اگر تمہیں دنیا چاہیے تو نماز شب پڑھو، اور اگر تم آخرت چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن نے پیغمبر اسلام کی جس صفت کا اعلان کیا ہے وہ ہے عبادت۔ تو انسان اگر متقی ہونا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو عابد پروردگار بنا دے، اللہ کی عبادت کرے اور اس طریقے سے عبادت کرے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں انسان عبادت گزار کہلائے۔ صرف نماز عبادت نہیں ہے، صبح سے شام تک ہر کام جو اللہ کے لیے انجام دیا جاتا ہے وہ عبادت ہے۔ اس کے بعد جو وہ کہا گیا وہ یہ کہ ورتل القرآن ترتیلا، اے پیغمبر آپ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ ترتیل کے بہت سارے معنی کیے گئے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں ہم دیکھیں کہ قرآن کہاں تک ہے، ہم نے اپنی زندگی میں قرآن کو کہاں تک رچا بسا رکھا ہے۔ یہ ہماری سعادت مندی ہے کہ ہماری بنیادی کتاب قرآن ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کا جتنا شکر کرے وہ کم ہے کہ پروردگار عالم نے اتنی عظیم کتاب ہمارے حوالے کی ہے، اتنی عظیم کتاب ہمارے حوالے کی ہے، ہم جتنا شکر کرے وہ کم ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کی آیتیں، قرآن کے کلمات، قرآن کے جملے، قرآن کی تشبیہاں، قرآن کے قصے، اس کے حرکات، اس کے سکنات اور اس کی تمام چیزیں وہ انسان کی زندگی کی کامیابی کا سبب بنتی ہیں۔ یہ دنیا والوں کی کہانی ہوتی ہے کہ بچوں کو کہانی سنا کے سلا دیا جاتا ہے، لیکن قرآن کے قصے اور کہانی وہ ہیں کہ جب دنیا والوں کو سنایا جاتا ہے تو دنیا والے بیدار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے قرآن۔ قرآن ہادی بھی ہے، قرآن مہدی بھی ہے، قرآن
مسند بھی ہے اور قرآن مستند بھی ہے، قرآن فرقان بھی ہے۔ تمام چیزیں، تمام خوبیاں اس قرآن میں پائی جاتی ہیں کہ جس کے لیے پیغمبر اسلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ تو عزیزوں، اگر آج ہم قرآن کی عظمت کی طرف متوجہ ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی نسبت پیغمبر اسلام کی طرف ہے، تو ہم ذرا سا اس بات کی طرف بھی متوجہ ہو جائیں کہ ہماری نسبت جو قرآن کی طرف ہے، ہم اس کو کتنی عظمت دے رہے ہیں، یا ہمارے لیے قرآن ہماری زندگی میں کتنا رچا بسا ہوا ہے اور ہم قرآن پہ کتنا عمل کر رہے ہیں۔ آج الحمدللہ یہ تمام چیزیں آپ کے لیے فراہم ہے، جس طریقے سے انسان پڑھنا چاہے، جیسے پڑھنا چاہے آپ کے لیے فراہم ہے۔ آپ قرآن کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، جو حکم پیغمبر اسلام کو دیا جا رہا ہے کہ آپ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ پھر یہ کہا گیا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے پیغمبر آپ صبر کریں، کہنے والے جو کچھ چاہے آپ کو کہیں۔ یہ بھی انسان کی کامیابی کی ایک دلیل ہے کہ انسان صبر کرے ان باتوں پر کہ جب انسان کوئی نیک عمل انجام دے رہا ہو اور اس کے خلاف کوئی سازشیں رچی جا رہی ہوں، وہ سازش کی طرف متوجہ نہ ہو بلکہ اپنے نیک عمل کو انجام دے اور اس عمل کو انجام دے جس کا اس سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ آپ صبر کریں، آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر بھی آپ نیک عمل انجام دیں گے، اچھا کام انجام دیں گے، کوئی بہترین ایکٹیویٹیز انجام دیں گے، تو آپ کی طرف انگلیاں اٹھیں گی، آپ کے لیے بولا جائے گا۔ تو یہاں پہ حکم کیا ہے کہ آپ صبر کریں۔ انسان پوری زندگی یہ سوچ کے گزار دیتا ہے کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے، لوگ ہمیں کیا کہیں گے، اور جب وقت آتا ہے تو لوگ اس کے لیے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو انسان یہ نہ سوچے کہ ہم نیک عمل انجام دیں یا نہ دیں، نہیں، نیک عمل ہے تو اسے انجام دیں، یہ نہ سوچے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ کہا گیا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، کہ آپ کو جو بھی کچھ کہا جائے آپ اس پہ صبر کریں اور بہترین طریقے سے عمل انجام دیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کا ذکر کریں، ذکر پروردگار کریں اور اپنے آپ کو خدائی رنگ میں ڈھال دیں۔ جب انسان اس طریقے سے زندگی گزارتا ہے تو یقیناً انسان اللہی رنگ کو اپنا لیتا ہے، اور جب انسان اللہی رنگ کو اپنا لیتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ مومن ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ مولا کائنات ہمارے مولا ہیں، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ مولا یہ کہے کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ اگر ہم متقی ہیں تو امام المتقین کہیں کہ ہاں یہ متقی ہے، تو انہوں نے ساری صفات کو بیان کر دیا اور ساری چیزوں کو بیان کر دیا اور بتا دیا کہ دیکھو اگر تم متقی بننا چاہتے ہو تو اس راہ کو اپنا لو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ قال سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ عزیزوں، بہت ساری مناسبتیں ہیں اور انہی مناسبتوں میں سب سے پہلے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت ہے۔ اور اسی کے ساتھ شہادت آیت اللہ دستغیب شیرازی کہ جو ایک بزرگ عالم دین اور ایک جید آیت اللہ تھے کہ جن کی بہت ساری کتابیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آج ہمیں وقت نہیں ملتا کہ ہم ان کی کتابوں کو پڑھ سکیں،
کہ جتنی کتابیں وہ لکھ کر گئے ہیں۔ مشہور کتابیں ہیں ان کی، گناہان کبیرہ ہے اور قلب سلیم وغیرہ ہے، لیکن اگر ہم غور کریں کہ شہید محراب ہے، اس ضعیفی میں کیوں شہید کیا گیا؟ کوئی ایسا ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہے، کوئی ایسا ظاہری میدان نہیں ہے، کوئی تقریر ایسی جگہ پہ نہیں ہے کہ جسے کہا جائے کہ وہ دشمن کے خلاف مارکہ آرائی کر رہے ہو، لیکن ان کی جو ذمہ داری تھی انہوں نے وہ اپنائی، اور دشمن یہ سمجھ گیا، دشمن یہ جانتا ہے کہ اگر ایسے افراد زندہ رہے تو دشمن نیست و نابود ہو جائے گا۔ اتنی ضعیفی میں بھی انہیں شہید کر دیا گیا۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم فکر کریں، غور کریں کہ دشمن ہم سے کیا چاہتا ہے۔ آج دشمن واقف ہے ہماری، بلکہ ان جوانوں کی طاقتوں سے، ان کے علم سے، ان کے حلم سے اور ان کی عبادت سے اور ان کی جواں مردی سے، ان کی شجاعت سے، کہ جو آج پرچم اسلام کو بلند کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے واقعاً درس عبرت ہے کہ ہم دیکھ تو رہے ہیں اور ہو سکتا ہے تھوڑا بہت سوچ بھی سکتے ہیں، لیکن شاید وہ فکر ہمارے اندر نہیں ہے کہ جو وہ جوان شام کی سرزمین پر، عراق کی سرزمین پر، ایران کے بارڈر پر، لبنان میں، سوریہ میں اور بحرین میں، فلسطین میں، یمن میں اس فکر کو اپنائے ہوئے ہیں۔ کامیابی بھی ہمیں وہیں نظر آ رہی ہے، اور آپ دیکھیں دنیا میں جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا ہے اور کہلانا چاہتا ہے اور منوانا چاہتا ہے، آج اس کا خوف دنیا والوں کے سامنے ہے۔ جہاں پر عراق میں اکرم الکعبی کا اعلان کہ شہید قاسم سلیمانی اور ابو مہدی محدثی کا ہم بدلہ لے کر رہیں گے، اس کے اس اعلان نے تمام امریکہ کی فوجوں میں ایک خوف ڈال دیا کہ جب اس نے کہا ہے تو یقیناً یہ بدلہ لیا جائے گا۔ اور شام کی فوجوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے کہ امریکی آ رہے ہیں تو آ جائیں، چاہے جتنے اسلحے کے ساتھ آئیں، جس اعتبار سے آنا چاہیں آ جائیں، لیکن ہم ان کا مقابلہ کریں گے اور انہیں اپنی سرزمین سے بھگا کر رہیں گے۔ یہ ایک حوصلہ، یہ ایک ایمان، یہ پختگی، یہ مستحکم پن کہاں سے آتی ہے؟ سب سے پہلی منزل میں اگر ہم متوجہ ہو جائیں تو ہمیں پتہ ہی چلے گا کہ آج جس شہزادی کی ولادت کی تاریخ ہے وہ اس شہزادی کا دین ہے کہ جو برسر بازار آواز دے رہی تھی، اے یزید واللہ تو یاد رکھ، تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا، اور آج جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ذکر باقی ہے۔ صلوات محمد علیہ جناب زینب بیان کر رہی ہیں کہ دیکھو ہم علی کے وارث ہیں، ہم زہرا کے وارث ہیں، اور ان کا یہ جملہ بھی بتاتا ہے کہ ما رأیت الا جمیلا، ہم نے سوائے خوبی کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ علی کے وارث کس اعتبار سے کہ مولا کائنات نے پیغمبر اسلام کی مدد کا وعدہ کیا تھا، تو صرف وہ وعدہ حیات پیغمبر تک محدود نہیں تھا، بلکہ وہ وعدہ حیات پیغمبر کے بعد بھی تھا جو جناب زینب انجام دے رہی تھیں اور اسلام کی وہ مدد کر رہی تھیں۔ جناب زینب جناب سیدہ کی وارث ہیں، اس اعتبار سے جناب زینب نے بتایا کہ دیکھو اگر مادر گرامی دربار میں گئی ہیں تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ مادر گرامی نے یا بابا نے کسی سے بیعت نہیں کی ہے اور ظلم کا ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے۔ تو جناب زینب وارث علی و فاطمہ ہیں، اور آج کے دور میں یقیناً جو ان کی راہ کو اپنا رہا ہے،
جو انہیں اپنا رہا ہے وہی ہمیں کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہم پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں بھی اس توفیق عنایت فرمائے، اور جو مرحومین ہیں ان کے گناہوں کو بخش دے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وقوله الحق توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ألا قد أمركم الله في المحكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه وقال تعليما لكم وتشريفا لصفته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وعلى سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد صلى على محمد وعلى محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى صلى على محمد ومحمد بن علي والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام اللهم صل على محمد على مولانا صاحب الزمان ما هي آثار البدء والطغيان هادم أبنية الشرك والنفاق حاسد فروع البغي والشقاق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام ما اتصلت الليالي والأيام اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واكحل ناظرين بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه وتفضل على أمرائنا المؤمنين بمزيد التوفيقات وازدياد الإقبال وعلو الدرجات اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع الذكرى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ويعظمكم لعلكم تذكرون صلى الله عليه وسلم